کیونکہ غصے میں بعض دفعہ استاد مارتے مارتے سٹک پھینک دیتا ہے، پھر مکے شروع کر دیتا ہے، پھر لاتیں شروع کر دیتا ہے، اور بعض دفعہ استاد شاگرد کو لتاڑ کے سینے پہ چڑھ کے بیٹھ جاتا ہے کیونکہ غصے میں ہوتا ہے، پھر وہ سزا نہیں دے رہا ہوتا، وہ اپنا غصہ نکال رہا ہوتا ہے۔ حضرت تھانوی نے فرمایا سزا بھی غصے میں، وہ کہے یار مجھے غصہ آئے ہوئے، میں اس وقت سزا نہیں دیتا، غصہ اتر گیا تب سزا دوں گا، کیونکہ غصے کے وقت شیطان انسان سے چمٹ جاتا ہے۔ تو اس سے ایک اور مسئلہ آپ خود ہی اخذ کر لیں، اگر استاد غصے میں شاگرد کو سزا نہیں دے سکتا تو خاوند بیوی کو دے سکتا ہے؟ بولو، ہوں اولے بول دے ہو۔ آج اسرار صاحب ہنس رہے ہیں، اور خاوند بیوی کو غصے میں سزا دے سکتا ہے؟ ارے نہیں دے سکتا۔ غصہ اترے پھر سزا دو، غصہ اترے پھر بھی خاوند مار نہیں سکتا بیوی کو۔ اے مسئلے کا دیسی دس چھوڑا نا پھر خیر نہیں۔ بعض مسئلے ایسا چھپائے دے بھی ہیں، عورتوں کو اپنے حقوق کا پتہ نہیں کہ اسلام ہمیں کون سے حقوق دیتا ہے، پھر بھی مار نہیں سکتا۔ قرآن میں مارنے کا تذکرہ نہیں ہے، فرمایا تم ان سے بستر جدا کر دو، روٹ جاؤ۔ روٹنے کا یہ مطلب نہیں کہ تسی سال سال روسے ہی رہو، ہو جی آسی مڑی محنت کرسی، مڑے پیر پکڑ سی، بھینس تا مجازی خدا جی ہویا۔ اللہ اکبر، نہ خدا نال اپڑا رکھتے لگے دا تے توڑا اپڑا کہتے خدا موتر بند کر کے نے تے پھر تنیا ٹنگا ہیں کھریاں رگڑے تو پھر کے بن سی توڑے نال۔ یار تو یہ بتا جس خدا کی تو پوجا کرتا ہے، بتا تو اس کا کتنا فرمان بردار ہے کہ بیوی کو کہتا ہے میرے پاؤں پکڑے، بتا تو رب کا کتنا تابعدار ہے، رب تیرے کتنے عیبوں پر پردے ڈالتا ہے، اور تیرے گناہ دیکھتے ہوئے تجھے سزا نہیں دیتا۔ کبھی تو نے یہ بھی سوچا ہے؟ تو خاوند بیوی کو سزا نہ دے غصے میں، اس سے یہ بھی مسئلہ نکلا کہ باپ اپنی اولاد کو بھی غصے میں سزا نہ دے، غصہ چلا جائے پھر کوئی جرمانہ عائد کر دے۔ اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے بچوں کے منہ پہ نہ مارو، بیوی کے منہ پہ نہ مارو، شاگرد کے منہ پہ نہ مارو۔ ارے کیوں نہ مارو؟ فرمایا یہ چہرہ، اللہ اکبر، رب فرماتے ہیں میں نے آسمان کن کہہ کر بنایا، زمین کن کہہ کر بنائی، پہاڑ کن کہہ کر بنائے، اور ستارے کن کہہ کر بنائے، کہکشائیں کن کہہ کر بنائی، لیکن جب انسان کے چہرے کی باری آئی رب کہتا ہے میں کن کہہ کر اور بنا سکتا تھا لیکن میں نے نہیں بنایا، خلقت بیدی، میں نے اس چہرے کو اپنے دست قدرت سے بنایا ہے۔ یا اللہ کیوں دست قدرت سے بنایا ہے؟ آج بعض دفعہ دیکھتے ہو نا آدمی کو او جی مجھ کو تو اس کی شکل مندی لگ دی ہے۔ فرمایا یہ کبھی نہ کہا کرو کہ فلانی دی مجھ کو شکل، اس کی شکل پیڑی ہے، نہ کوئی انسان پیڑا نہیں ہے، شکل کسی کی مندی نہیں ہے۔ پروردگار کہتے ہیں، رب کہتا ہے او لوگوں میں کسی شکل میں اپنے آپ کو متشکل نہیں کرتا، اگر میں کرتا تو پر رب کہتے ہیں او انسانوں اور میں تمہارے چہرے جیسا اپنا چہرہ بنا دیتا۔ جو چہرہ رب کو اپنے لیے پسند تھا انسان کو عطا کر دیا، تو دے کہتے اس میں کوئی شکل مندی لگ دی ہے۔ اور میرے دوستو عرض کرنے کی بات یہ ہے، عرض یہ کر رہا تھا شیطان کیا کہتا ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کو، توجہ میری طرف، کہنے لگا غصے کے وقت میں فوراً پہنچ جاتا ہوں، خیال میں رہنا۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے بتاؤ دوسرا مقام کون سا ہے؟ کہنے لگا سنو، جب ایک مرد اور عورت تنہائی میں ہوتے ہیں وہاں بھی میں پہنچ جاتا ہوں، غیر محرم مرد غیر محرم عورت کے ساتھ بیٹھتا ہے، میں درمیان میں قاصد کا کام کرتا ہوں، اور شیطان قاصد یہ نہیں کہ نظر آئے گا رکا آپ سے لے کر وہاں پہنچائے گا، نہیں،
الذی یوسوس فی صدور الناس، یہ دل کے اندر وسوسے یوں ڈالتا ہے جس طرح مینڈک آپ نے دیکھا ہے کسی چیز پہ حملہ کرتا ہے، سونڈ نکالتا ہے، اسی طرح اس کی بھی تاریں ہوتی ہیں جو پچھلی طرف سے آ کر اور انسان کے اندر گھس کر دل کے اندر پیغام ڈال کر ادھر بھی ڈالتا ہے ادھر بھی ڈالتا ہے، بیڑا غرق کر کے رکھ دیتا ہے۔ اج اسی اپنیاں کو بھیج دیا، اللہ معاف کرے، اتھے پردہ چھک کے گو دکاندار ایک اکلی او بیٹھی دی ہوندی ہے تے دعا بولو دکاندار بیٹھے دوندا ہے۔ خیال کرو یار۔ فرمایا دوسرا مقام، تیسرا مقام جہاں میں پہنچ جاتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام کو کون دستے ہے؟ بولو شیطان بتاتا ہے۔ تیسرا مقام کہنے لگا جب میدان جہاد میں آپ کا فوجی، آپ کا مجاہد، آپ کا سولجر میدان جہاد میں جاتا ہے، کافروں پر گولیوں کی بوچھار کرتا ہے، سامنے کافر ہوتے ہیں، دونوں طرف سے گولیاں چل رہی ہوتی ہیں، مجھے بڑا خطرہ ہوتا ہے اب یہ شہید ہو گیا تو اس کو وہ مرتبہ ملے گا کہ پروردگار اس کی روح کھینچنے کے لیے خود تشریف لائیں گے، اللہ۔ اور دوسرا مرتبہ اور پردے ہٹا کے اس کو رب اور مرنے سے پہلے اپنا دیدار کرا دے گا، اور تیسرا مرتبہ اور مرنے کے بعد بھی رب بین لگا دے گا کہ اس کو مردہ نہ کہو، اللہ اکبر، اس کو شانیں ملنے والی ہیں۔ چوتھا مرتبہ جتنے گناہ پیچھے کر کے آیا ہے سوائے کوکولے باندھ کے اور سارے گناہوں پر پروردگار معافی کا قلم کھینچ دے گا۔ اس کا بڑا مقام ہے۔ وہ کہتا ہے میں اس کے سامنے خیالات دل میں ڈالتا ہوں، بیوی سامنے آ جاتی ہے اور بڑی مظلوم تریمت پہ چھکے کرسی، بڑے نکے نکے جنک کے کرسن اور بڑے کرادہ کے پڑسی۔ فرمایا میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ سولجر میدان جہاد سے پشت پھیر کر پیٹ پھیر کر بھاگ نکلے، اور جب وہ بھاگنا شروع کرتا ہے شیطان کہتا ہے میں رقص کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ اسی لیے قرآن کریم نے میدان جہاد میں بھاگنے پر سخت مذمت فرمائی ہے۔ تو میرے دوستو یہ بڑا ظالم ہے، بڑا ظالم ہے۔ اور میں نے کہا تھا نا مولوی کا شیطان بھی مولوی، مبلغ کا شیطان بھی مبلغ، وکیل کا شیطان وکیل، ادیب کا شیطان ادیب، پروفیسر کا شیطان پروفیسر۔ ایک دفعہ ایک بزرگ کے ساتھ شیطان کا مناظرہ ہوا، میں بات سنا کے بات ختم کرنے لگا ہوں، اللہ اکبر، ٹائم ہی نہیں، جب بات شروع ہوتی ہے ٹائم ختم ہو جاتا ہے، آخری بات سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ مصر سے ایک کتاب چھپی عربی کی، الیواقیت الجواہر کے نام سے، اس میں ایک بزرگ ہیں، ان کا ایک قصہ لکھا ہوا ہے، بڑا عجیب، بڑا مزیدار۔ عبداللہ بن سہل تستری کہہ دیں رحمت اللہ تعالی، بہت بڑے علامہ، بہت بڑے فہمہ، بہت بڑے بزرگ گزرے، ان کے سامنے ایک دفعہ ایک شخص آیا، ایک صورت آئی، تو انہوں نے اس سے باتیں شروع کی، تو باتوں میں کہنے لگا میں شیطان ہوں۔ میں کیا ہوں؟ میں کیا ہوں؟ شیطان ہوں، ابلیس ہوں۔ آپ نے کہا ملعون دور ہو جا، اِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ، ارے تجھ پر خدا کی لعنت ہو۔ کہنے لگا او اس سے بات کر، لعنت نہ کر، مجھے کیوں لعنتی کہتا ہے؟ تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کون کہتا ہے؟ بولو اوئے، شیطان کہتا ہے، بہت بڑے علامے کو کہتا ہے، کہتا ہے کیا لعنت لگا رکھی ہے، اور تو نے قرآن نہیں پڑھا کہ مجھے ملعون کہتا ہے؟ عبداللہ بن سہل تستری فرماتے ہیں میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے،
میں کس بلائی اگے چڑھ گیا جی؟ یہ تو مرزے دا بھی پے ہے جی، مرزے دا بھی، مرزا بھی شیطان دی اولاد ہے نا۔ اس نے کہا میں کس بلائی آگے چڑھ گیا؟ کہا کیا؟ میں نے پڑھا ہے قرآن۔ تو کیا بتانا چاہتا ہے بتا۔ کہنے لگا قرآن میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، شیطان کہتا ہے اِنَّ رحمتی وسعت کل شیء، اللہ فرماتے ہیں میری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے۔ کل کہتا ہے تو نے منطق پڑھی ہے، علم معنی پڑھا ہے، علم فلاں پڑھا ہے، وہ اتنا بڑا علامہ پھرتا ہے، بنا پھرتا ہے، تجھے پتہ نہیں کہ چیزوں میں سے میں بھی ایک چیز ہوں؟ چیزوں میں سے عبداللہ بن سال تستری فرماتے ہیں ارے تو بہت بڑی چیز ہے، انت شیء عجاب، اور بڑی عجیب چیز ہے، بتا کیا بتانا چاہتا ہے؟ کہنے لگا پڑھ قرآن۔ قرآن کہتا ہے میری رحمت ہر چیز سے، تو میں بھی چیز ہوں نا، تو کیا میں رحمت کے دائرے میں نہیں آتا؟ تو مجھے ملعون کیوں کہتا ہے، مرحوم کیوں نہیں کہتا؟ شیطان مرحوم۔ عبداللہ بن سال فرماتے ہیں مجھے اس بدبخت نے لاجواب کر دیا۔ ہاں اس نے کیا کر دیا؟ ابو ہریرہ نے فرمایا بتا دے۔ اس نے کہا تجھے ایک بات بتاتا ہوں، اگر تو آیت الکرسی پڑھ کے سو بھی جائے نا، آیت الکرسی پڑھ کے سو جائے تو کوئی چیز خواہ وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو تیرے اس مال کے قریب نہیں آئے گی۔ آیت الکرسی پڑھ کے اگر تو سو بھی جائے تو میں تجھے ایسا وظیفہ بتاتا ہوں تیرے مال کے قریب۔ حضرت ابو ہریرہ گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کے واقعہ عرض کیا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ جس کو تو نے پکڑا تھا وہ شیطان تھا، ابلیس تھا تو بڑا کاذب، لیکن بات بڑی سچی کر گیا ہے، بات بڑی سچی کر گیا ہے، ٹھیک بات اس نے کہی ہے۔ اگر تو آیت الکرسی پڑھ لے اللہ تبارک و تعالی کسی چیز کو اور تیرے مال کے قریب نہیں آنے دیں گے، تیری عفت کی حفاظت کریں گے، تیری جان کی بھی پروردگار حفاظت کر دیں گے۔ میرے دوستو یہ ایسا دشمن ہے کہ جو ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن ہے دشمن جس نے اس بات کی قسم کھائی ہے کہ میں لوگوں کو اغوا کر کے بہکا کے جہنم میں پہنچا کے چھوڑوں۔ تو آپ کو یاد ہوگا میں نے جہاں بات چھوڑی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، شیطان کہنے لگا کہ بتا تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ خدا تجھ سے مخاطب تھا اور تو خدا سے مخاطب تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دلیلیں دی، میں نے آپ کو بتا دی، اب نہیں دہراتا۔ اس کے بعد کہنے لگا موسیٰ تو نے خدا سے بات کی، میرا پیغام پہنچایا، بات تو کی، یہ علیحدہ بات ہے کہ ہمارا آپس میں معاملہ بنا نہیں ہے، اور لیکن تو میرا پیغام لے کے گیا تو ہے۔ آج میں تجھے بھی چند کام کی باتیں بتا دیتا ہوں۔ یہ شیطان کہتا ہے کس کو؟ موسیٰ پیغمبر کو۔ کہنے لگا میں بڑا ظالم دشمن ہوں، تیرا بھی دشمن ہوں، ہر مسلمان کا دشمن ہوں، ہر انسان کا دشمن ہوں۔ مجھ سے اگر بچنا چاہتے ہو نا، چند مقامات پر میرا خیال رکھنا، میں وہاں دوڑ کے پہنچتا ہوں۔ یہ مقامات یاد رکھیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو شیطان کہتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام متوجہ ہوئے، کہنے لگا پہلا مقام، جب دو آدمی آپس میں لڑتے ہیں غصہ آتا ہے، غصے کے وقت اور میں دوڑ کے پہنچتا ہوں،
اور پہنچ کر میں جلتی پہ تیل پھینکنے کی کوشش کرتا ہوں، اور میں اس آگ کو اور بھڑکا کے آپس میں لڑا کے لڑائی کرا کے میں وہاں قتلوں کے انبار لگا کے رکھ دیتا ہوں۔ غصے کے وقت شیطان، لڑائی کے وقت شیطان، دو مسلمان آپس میں لڑیں شیطان فوراً پہنچ جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، غصے کے وقت میں ضرور تیرا خیال رکھوں گا۔ بڑے بڑے غصے کے وقت آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے مولوی، بڑے بڑے خطیب، بڑے بڑے مبلغ، بڑے بڑے بزرگ، بڑے بڑے ادیب۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔